اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہے دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ دنیا حاصل کرنا کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا سراسر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ دعا کا تسلسل، جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسباب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ سورہ کاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ تمہاری خوش نصیبی تو اس میں ہے کہ اللہ پاک نے تحفے میں تمہیں سجدوں میں رونا عطا کر دیا۔ سورہ مریم، جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس صرف تم ہو، اللہ نہیں۔ وہ تو پل بھر میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو بھی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی: آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں: چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ تراش لو خود کو اس قدر جہاں میں کہ پانے والے کو ناز ہو اور کھونے والے کو افسوس رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو اور حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ خدا کے سپرد کی گئی چیزیں ضائع نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے اپنے خاندان، اپنی خوشی، میرا دل جن سے محبت کرتا ہوں اور اپنی زندگی کے معاملات تجھے سونپتا ہوں، کیونکہ تیری امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ ادب اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جس سے علم بلا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ بھی ہوئی
تو میں بہترین بنا کے اسے عطا کروں گا انشاءاللہ۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کوئی بھی دوپہر کے وقت چاند کو نہیں دیکھتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چاند محسوس کرتا ہے کہ اسے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ خواہش مت کریں کہ جو آپ کی پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں وہ آپ کو سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ اگر کوئی دل سے پیش آ رہا ہو تو اس کے ساتھ دماغ سے پیش آنا آپ کی کم ظرفی ہے۔ امی کہتی ہیں، بیٹا مصلوں پہ بیٹھ کے نہیں روتے، اگر آج سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے اپنی ذات اور اپنے دل کے ٹکڑے اٹھاؤ اور خاموشی سے الگ ہو جاؤ۔ میں کیوں مایوس ہوں؟ میرے پاس تو وہ ہے جس کے ایک اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور مومم پتھر بن سکتا ہے۔ وہ نصیب بنا بھی سکتا ہے اور مقدر کو بدل بھی سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ کبھی انسان کو دعا سے آشنا نہ کرواتا، معجزوں کا علم نہ دیتا، اور میرا اسی رب پہ توکل ہے۔ صحیح دروازے تک پہنچنے سے پہلے آپ کو بہت سے غلط دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ غلطیاں بری نہیں ہوتی، یہ پختگی کی طرف لے جاتی ہیں۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ مایوس ہونے والے اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ اللہ کا حکم ہو تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی انشاءاللہ۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ آپ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ نعمتیں آزمائش ہوتی ہیں، نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا آپ کے گنہگار ہونے کی نشانی ہے۔ یہ تو بس صبر اور شکر کے قصے ہیں جو نصیب والوں کو سمجھ آتے ہیں، اور جن کو سمجھ میں آتے ہیں ان کو پھر کچھ اور سمجھ کہاں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جسے مسلم بندہ نماز کی حالت میں پائے اور اللہ سے اس میں کچھ طلب کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ زندگی میں اگر کوئی بہت ہی اپنا قریبی اور عزیز آپ کو دھوکہ دے جائے اور آپ کے خلاف ہو جائے، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پر کامل یقین رکھیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیروں میں اور بند دروازوں کے پیچھے بھی کوئی راستہ نظر آئے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نا انصافی نہیں کرتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا، بس اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ کوشش کریں آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔
لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر مت تلاش کرو، کیونکہ بعض کی آنکھیں خاک سے بھری ہوتی ہیں۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے علم ہو، باکردار ہونا خوبصورت ہونے سے زیادہ اہم ہے۔